السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں شہریار خان اور آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں نہایت حساس مسئلہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو جن کے بچے اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں۔ ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے جب سے کرونا کا لاک ڈاؤن شروع ہوا اور مارچ سے ایک تعلیم میں ایک وقفہ آیا، ایک گیپ آ گیا، ایک خلا آیا، بہت بڑا خلا تھا۔ اور اب جا کر مئی کے آخر میں جا کر کچھ اسکولوں نے آن لائن کلاسز شروع کی، کالجز نے آن لائن کلاسز شروع کی ہیں، کوئی سافٹ ویئر استعمال کر رہا ہے، کوئی ایپ لے کر آ رہا ہے جس کے ذریعے بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے مارچ، اپریل کا اور مئی کا تقریباً آدھا مہینہ بغیر کسی تعلیم کے گزرا اور اس کو جو ہے گرمیوں کی تعطیلات کا نام دے دیا گیا۔ ٹھیک ہے، پوری فیسیں والدین نے وہاں پر بھری۔ اس وقت بھی جو غیر یقینی سی صورتحال ہے اس میں ایک جو والدین کا بڑا ایک جو مطالبہ سامنے آ رہا ہے وہ ہے کہ نو کلاسز، نو ریگولر کلاسز، نو فیس۔ یہ جو نعرہ ہے بچوں کا بھی اور بچوں کے والدین کا بھی، یہ بڑا اہم ایک جو ہے حیثیت اختیار کر گیا ہے اور اس مطالبے کو بہت سارے لوگ بہت اچھی نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی ٹھیک ہے، کالجز میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں اگر آپ آن لائن کلاسز، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میرے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے اس کی۔ لیکن یہاں پر ایک دوسرا موقف بھی ہے جو پرائیویٹ اسکولز کا، کالجز کا، یونیورسٹیز کا ہے۔ ایچ ای سی کے چیئرمین کا موقف آ گیا، انہوں نے کہا جن کو شوق نہیں ہے وہ اپنے بچوں کا یہاں پر جو سیمیسٹر ہے اس کو بلاک کروا دیں اور پھر جب حالات اچھے ہو جائیں پھر آپ کے بچے جو ہیں وہ پڑھ لیں۔ والدین اس کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کا حرج بھی نہیں چاہتے، لیکن اب ہمیں دیکھنا ہوگا، دنیا اسی کرونا کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اور چائنا سے یہ سٹارٹ ہوا تو چائنا میں ہی سب سے پہلے جو پاکستان سے بھی بہت بڑی تعداد میں وہاں پر بچے اور بچیاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی یہیں سے پاکستان میں رہتے ہوئے ان کو پاکستان بھیج دیا گیا تھا، تو وہاں سے یہ بچے جو ہیں وہ آن لائن کلاسز ہی لے رہے ہیں اور ساری دنیا میں اب آہستہ آہستہ یہی ایشو آئے گا۔ چائنا میں آہستہ آہستہ بتدریج انہوں نے کرونا کو ختم کرنے کے بعد بہت سارے ایس او پیز کے ساتھ، بہت ساری احتیاطی تدابیر کے ساتھ اپنے سکولز کھولے اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے دکھایا گیا۔ اور یہاں پر بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کھول دیے جائیں سکولز اور ایس او پیز کے ساتھ، لیکن یہاں پر ایس او پیز کا اگر آپ دکانوں پر، شاپنگ سینٹرز پر ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کرا سکتے تو سکولز میں آپ کس طرح، گلی محلوں میں جو بنے ہوئے سکولز ہیں ان میں کس طرح آپ ایس او پیز پر عمل کرائیں گے؟ اور دوسرا ایک میرے جیسے شخص کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو ان حالات میں نہیں بھیجنا چاہتا کہ مجھے یہ ڈر ہو کہ میرے بچے جو ہیں وہ یہاں جائیں گے اسکول میں تو وہ کہیں سے کرونا کا شکار نہ خدا نخواستہ ہو کر واپس آئیں۔ اس لیے ایک بہت بڑا سا ایک بڑی بحث چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، یہ موضوع زیر بحث ہے اور اس پر جو ہم لوگ جو بات چیت کر رہے ہیں، میری آج بات ہوئی ہے راولپنڈی اسلام آباد میں جو بہت بڑا ان کا ایک اسکول کی چین ہے، وہ چلاتے ہیں عبدالوحید خان صاحب، ان سے بات ہوئی میری اور انہوں نے بھی جو دوسری جانب کا جو دوسرا ایک جو کہتے ہیں کہ ہر خبر کے دو پہلو ہوتے ہیں، تو دوسرے پہلو سے انہوں نے آگاہ کیا اور ان کا کہنا بہت ساری باتیں ہیں ان کی، عبدالوحید خان صاحب کی، جو بہت مجھے مناسب لگیں۔ ایک اسکول اونرز کی طرف سے جو ایک یہ موقف سامنے آیا ان کا یہ ہے کہ دیکھیے کوئی بھی اسلام آباد میں آپ سکولز کے لیے بلڈنگ لیں، کالجز کے لیے، سکولز کے لیے، ان میں سے بلڈنگ کا اگر آپ کم از کم کرایہ لگائیں تو 3 لاکھ روپے کرایہ ہے اور اس 3 لاکھ کا مطلب یہ کہ اگر آپ کا اسکول جو ہے وہ 6 مہینے تک بند رہتا ہے، وہاں پر بچے نہیں آتے اور وہ کرایہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اسکول دوبارہ وہیں سے سٹارٹ لینا اس کو، تو وہ اسکول وہیں پہ چل رہا ہے، اس کے کرایہ جو ہے وہ 3 لاکھ روپے مہینے کا وہ اسکول کا مالک جو ہے وہ ادا کرے گا، اس کے جو بجلی کے بل ہوں گے، جو انٹرنیٹ کے بل ہیں وہ بھی دے گا، اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ جو اساتذہ کرام ہیں وہاں پر جو کام کر رہے ہیں
وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کام کیے جا رہے ہیں، ان کی بھی تنخواہیں ادا ہونی ہے. جو دیگر سٹاف ہوتا آیا ہے، نائب قاصد ہے، سیکیورٹی گارڈ ہے، ان کی جو ہے تنخواہیں بھی ادا ہوں گی. بجلی کا بل، گیس کا بل، انٹرنیٹ کا بل، یہ ساری چیزیں، یہ تمام اخراجات اور ان کے خود اپنے گھروں کے خرچے، یہ سارے اخراجات اگر اسی طرح چلنے ہیں تو انہیں پھر یہ اسکول جو ہے وہ چلانے کا کوئی فائدہ نہیں. اور عبدالوحید خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آہستہ آہستہ بہت سارے نجی ادارے جو ہیں وہ بند ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ادارے بند ہوتے ہیں، یہ نجی تعلیمی ادارے بند ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی متبادل نہیں ہے. حکومت کے پاس جو اسکولز ہیں ان کی حالت ہم سب کے سامنے ہے، اور جس طرح سے اسکول بنے ہوئے بڑی بڑی بلڈنگز ہیں یہ ان کی گورنمنٹ اسکولز کی، لیکن ادھر جو تعلیم کی سہولیات ہیں اگر وہ اچھی ہوتی تو پھر ان نجی اداروں کی جگہ ویسے ہی نہیں بنتی تھی. لیکن اب چونکہ وہ حکومتی جو اسکولز ہیں، جو گورنمنٹ ماڈل اسکولز ہیں، اسلام آباد کی اگر صرف بات کی جائے تو اسلام آباد میں جو گورنمنٹ ماڈل اسکولز ہیں ان میں بہت بڑی تعداد ہے بچوں کی، لیکن آلریڈی وہاں پر کئی اسکولز میں ڈبل شفٹ چل رہی ہے. تو حکومت کے پاس اس کا کوئی پلان دوسرا نہیں نظر آ رہا. اس کا پھر ہم نے تو یہ دیکھا کہ اگر یہ سب سے زیادہ چلے گا، اور ہم جو جب ابھی ہماری وحید خان صاحب سے بات ہو رہی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو 10,000 یا اس سے زیادہ کی اسکول فی لینے والے اسکولز ہیں وہ پورے پاکستان میں جو نجی اسکولز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 3% سے زیادہ نہیں ہے. اس کے بعد جتنے اسکولز ہیں وہ 10,000 سے کم فی لیتے ہیں، اور ان سے بھی ہم نے جو رعایات حاصل کر لی ہیں کہ جی کسی کی 20% جو ہے رعایت مل گئی ہے، تو اس میں سے ان کو وہ نہیں دینے 20%. لیکن اس کے نتیجے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو پھر بہت سارے جو ضروری سٹاف ہے یا بہت ساری بنیادی جو سہولیات اسکولوں میں دی جاتی ہیں وہ ختم ہونے کا اس میں بالکل ایک جو ہے وہ خدشہ ہے. اور اگر ایسا ہوا اور نجی تعلیمی ادارے بند ہو گئے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا متبادل کیا ہے. ہم سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ اس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس کے اوپر توجہ دیں کہ اگر یہ نجی تعلیمی ادارے بند ہوتے ہیں تو کیا ہوگا. وزیر تعلیم شفقت محمود ایک بڑے سیزنڈ وہ سیاستدان بھی ہیں، اور اس سے پہلے وہ ایک بیوروکریٹ بھی رہے ہیں. ان کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے ان تمام معاملات کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. جو میرے سمجھ میں آئی بات، جو اس وقت پرائیویٹ سکولز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اگر بچوں کو یا بچوں کے والدین کو اگر آپ نے کوئی رعایات دینی ہے تو اس کے لیے پھر جو برڈن ہے، جو بوجھ ہے اس کا سارے کا سارا، وہ سارے کا سارا نجی تعلیمی اداروں پر نہیں آنا چاہیے. اس برڈن کو شیئر کرنے کے لیے حکومت کو ہاتھ بٹانا ہوگا، ورنہ تعلیمی ادارے اگر بند ہوئے تو ویسے ہی آپ جو ہے اس وقت جو خوانگی کے لحاظ سے دیکھ لیں یا اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے دیکھ لیں، جو ہم اپنے خطے کے ممالک ہیں ان میں ہم بہت پیچھے نظر آتے ہیں. اس لیے اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہمارا تعلیمی معیار بہتر ہو اور یہ اسکول جو ہیں چلتے رہیں سرکاری اسکولوں کے ساتھ ساتھ، تو ضرورت ہے کہ پھر حکومت جو ہے ان تعلیمی اداروں کے ساتھ کچھ سبسڈی کا بوجھ اٹھائے، ورنہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں گے. آن لائن کلاسز کے اوپر والدین بھی شکایت کرتے رہیں گے، بچے بھی پریشان رہیں گے، اور جو اگر ادارے بند ہوئے تو اس کے بعد پھر اس ملک میں کیا صورتحال ہوگی تعلیم کے حوالے سے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے.